ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں تو فرعون نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر جو کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی کے اندر بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کے اندر سے ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق تیرتا ہوا اس نہر کے ساتھ فرعون کے محل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری میں شدید تکلیف کے اندر مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا تھا اور کاہنوں نے اسے بتایا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں اس دریا میں ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر مل جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا تھا اور بچے کا لاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہیں تھا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ بے اولاد تھی لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس فرعون کے محل میں ہوئی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے تھے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا اور اس فرعون کا نام رامس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں اس بات کی دھمکی دی اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے اوپر قادر نہیں ہو سکا۔ یہاں پر مورخین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا فرعون کو ایسی بیماری طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب ہوتی تھی، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود
موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کی متعلق وضاحت کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار کے اندر اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ باپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامس کے مظالم کو خوب جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، بلکہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور اس کے کفریہ حرکاتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی تھی اور دعا اور استغفار میں معمور رہتی تھی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگوں کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے کہا، بی بی آسیہ بہت اچھی خاتون ہیں۔ سب نے ان کی بہت تعریف کی، ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کس معبود کو مانتی ہو؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور تیرا رب ہے اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکرا دیا ہے، دین موسیٰ کو قبول کر لیا۔ تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر ترغیب دینے کی کوشش کی اور ان کو ڈرایا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس وقت دورہ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اب تو مان جا کہ اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہیں۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور حضرت آسیہ کو لٹا کر اس کے اوپر سے گزار دو۔ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے تھے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنائے گئے تھے انہوں نے زمین کے اوپر حضرت آسیہ کو دکھا دیے تھے۔ آخرکار اس پتھر کو آپ کے اوپر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔